أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. اعوذ باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پارہ نمبر 30. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پورے پارے کا تھیم قیامت ہے. مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ پہلی صورت ہی صورت نبا ہے جو خبر دیتی ہے ایک بہت بڑی چیز کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہاں یقین دلا دیا کہ کوئی قیامت کو مانے نہ مانے وہ تو آئے گی، اور دن رات چھوٹی بڑی قیامتیں تو زندگی میں ہم دیکھتے ہی ہیں. پھر کائنات پہ غور و فکر ہے، اور ایک ایک آیت کو پڑھتے ہوئے واقعی دل میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں. دیکھا جائے تو سر سے پاؤں تک اور زمین سے آسمان تک ہم نعمتوں میں بھرے ہوئے ہیں. اگر وہ آنکھ مل جائے جو اللہ کی بڑائی کو دیکھ سکے، اور وہ دل مل جائے جو اس کے شکر کے جذبوں میں مغلوب ہو جائے، تو کبھی بھی کوئی انسان کفر پہ نہ مرے، نفاق پہ نہ آئے، صرف ایک ہی بات ہو کہ لا الہ الا اللہ. آیت نمبر 17 میں بتا دیا کہ ان یوم الفصل کان میقاتا، فیصلے کا دن ہو کے رہے گا، آئے گا، آنے والا ہے. سور کے پھونکے جانے سے اس کا آغاز ہوگا، آسمان کھل جائیں گے، پہاڑ چلنے لگیں گے. ان جہنم کانت مرصادا، در حقیقت جہنم ایک گھاٹ ہے. للطاغین مآبا، سرکشوں کا ٹھکانہ. ساری زندگی اللہ تعالیٰ انسان کو مہلت دیتے ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ جہنم گھور گھور کے دیکھتی رہتی ہے جب لوگ غلط کام کرتے ہیں. لیکن قیامت کے دن روایات کے مطابق جہنم کو میدان حشر میں لایا جائے گا. 70,000 فرشتوں نے اس کی لگامیں پکڑی ہوں گی، ورنہ تو وہ نیک اور بد سب کو کھا جائے. کتنی بڑی حقیقت ہے اور بھیانک حقیقت ہے. اللہ کرے کہ انسانیت اس جہنم سے ڈر جائے. پھر اسی طرح جنتیوں کی خوبیاں، ان للمتقین مفازا. اصل تو کامیابی یہ ہے جو متقیوں کی ہے. ساری زندگی انسان بھاگتا ہے کامیابی کامیابی، صبح سے شام، اور بچپن سے ادھیڑ عمر، کیریئر بلڈنگ، پڑھنا، جاب، بزنس، کاروبار. جس چیز کے لیے انسان سارا دن بھاگتا ہے نا، اس کو اللہ نے نماز میں رکھ دیا تھا. حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ. کیسے؟ حی علی الصلاح کی دعوت پہ لبیک کہتے ہوئے. کبھی بیٹھ کے انسان سوچے تو صحیح کہ اتنا کچھ کما کر، اتنا کچھ بنا کر کیا میں واقعی حقیقی کامیاب ہوں؟ اس کے ساتھ ہی پھر دل میں خیال آتا ہے کہ نہیں، کچھ کمی ہے. یہاں کا مکمل کامیاب وہاں کا ناکام ہے اگر اس نے وہاں کے لیے کچھ نہیں کیا. جنت کیا ہے؟ جزام میں ربی کا عطان حسابہ. یہ آپ کے رب کی ایک عطا ہے جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے. قیامت کے دن سب کا حال کیا ہوگا؟ لا یملکون منہ خطابہ، بات ہی نہ کر سکیں گے. بہت بولتے تھے اللہ کے اور اسلام کے خلاف، آج بول نہیں سکیں گے. کوئی نہیں بولے گا، اور اگر کوئی بولے گا تو لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا. سیدھی سیدھی بات ہوگی. اور آخر میں کہہ دیا کہ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ. اس دن انسان دیکھ لے گا وہ سب کچھ جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا. آج دیکھ لے، یہ عقل مندی ہے. ورنہ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. حدیث میں آتا ہے کہ جب جانوروں کا حساب ایک دوسرے کے ساتھ دلوا دیا جائے گا، یعنی بے سینگ والی بکری کو سینگ دیے جائیں گے اور وہ اس کو مار لے گی جس نے دنیا میں اس کو سینگ مارا تھا. پھر دونوں کو کہا جائے گا تم مٹی بن جاؤ. تو یہ منظر دے کر کافر کہے گا کاش مجھے بھی کہا جائے کہ تم بھی مٹی بن جاؤ، لیکن وہاں مرنے والی بات نہیں.
سورۃ نازیات موت کی سختیاں، والنازیات غرقا کافر کی روح نکلنے کا منظر، اور والناشطات نشطا مومن کی جان کنی کا وقت، پہلے کی مشکل میں اور دوسرے کی آسانیوں کے ساتھ۔ حدیث میں آتا ہے کہ کافر کی روح جسم میں چھپتی پھرتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ کافر دنیا سے بہت اٹیچ ہوتا ہے، اس لیے اس کی روح کو کھینچ کھینچ کر نکالنا پڑتا ہے۔ جیسے چوئنگم بالوں میں لگ جائے نا تو بعض دفعہ بال کھنچ جاتے ہیں، چٹیاں کھنچ جاتی ہے اگر اس میں چپکی ہوئی چیز کو نکالنا چاہے۔ اس کے برعکس مومن پہلے ہی ڈیٹیچ ہوتا ہے، وہ جانے کے لیے تیار ہے، اس لیے اس کو اس دنیا سے جانا کچھ زیادہ مشکل نہیں لگتا۔ والسابحات سبحا، اور وہ فرشتے جو کائنات میں تیرتے پھرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کچھ فرشتے ہیں جو زمین میں گھومتے ہیں، ان کا نام ہی سائحین ہے۔ وہ ذکر کی اور اللہ کی محفلوں کو ڈھونڈتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ سوال جواب ہوتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم بھی ایسی محفلوں میں جائیں جہاں فرشتوں کی کثرت ہو۔ پھر اس کے بعد اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے معاملے سے جو بات دکھائی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ بڑے سے بڑے فرعون کو بھی ہدایت ضرور کرے، گائیڈ ضرور کرے۔ ہدایت دینا نہ دینا اللہ کا کام ہے، اور نیت یہی لے کر جائیں کہ شاید بچ جائے، شاید ڈر جائے۔ اور اللہ کا خوف بہت بڑی چیز ہے، جو بندے کے پاؤں پکڑ لیتا ہے، اس کے ہاتھ پکڑ لیتا ہے، اس کی آنکھ پکڑ لیتا ہے، وہ غلط چیز نہ دیکھ سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے غلط چیز کی طرف۔ پھر فرعون کا دعویٰ بھی قابل غور آیت 24 میں کہ انا ربکم الاعلی، یہی دعویٰ آج ہر ایک کا نفس کرتا ہے۔ اس نے بیچارے نے تو کچھ ہونے کے باوجود کیا تھا، آج تو ایک عام انسان بھی اپنے نفس کی یہی بات سنتا ہے کہ میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، میری مانو، اللہ کا حکم چھوڑو، اور ساتھ ہی ساتھ یہ جملے کہ انسان بن کے جیو، مسلمان بن کے جینے کی کیا ضرورت، جیسے سب انسان جیتے ہیں تم ویسے جیو۔ نعوذ باللہ، کیسے اسلام سے لوگوں کو بدزن کرنے والا معاملہ ہے۔ پھر قیامت کا ایک نام اس صورت میں آیت نمبر 24 میں آتا ہے، طامۃ الکبریٰ۔ طامہ کہتے ہیں مٹنے والی چیز کو۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، جس دن انسان کو نصیحت آ جائے گی جو اس نے کوشش کی، اس دن یاد آئے گا کیا کیا۔ میں اور آپ دیکھنا چاہتے ہیں نا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، تو چند کرائیٹیرین ہیں، چند معیار ہیں۔ نمبر 1، ہم اپنی دعاؤں کے آئینے میں خود کو دیکھ لیں، کیا کرتی ہوں، کیا مانگتی ہوں۔ عمرے یا حج پہ جانے والوں کی دعاؤں کی لسٹیں دیکھ لیجئے۔ اور دوسرا، اپنی مصروفیات کے آئینے میں کیا بھاگ دوڑ ہے میری، وٹ از مائی ایم آف لائف۔ بس اسی سے پتہ چل جائے گا آج میں اور آپ کیا کر رہے ہیں۔ فرمایا قیامت کا بلڈوزر سب کچھ مٹا دے گا، اور انسان اس دنیا سے ایک نئی دنیا میں کھڑا ہوگا۔ ہاں مگر جو اللہ سے ڈر گیا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اللہ کے ڈر سے نفس کو خواہش سے روک لے گا، وہی بچے گا۔ آج جو خوف خدا کے ساتھ جیے گا، کل وہ وہاں مطمئن ہوگا۔ کیسے پتہ چلے کہ اللہ کا ڈر ہے کہ نہیں؟ دیکھ لیجئے، کوشش کیا ہے۔ رمضان کی جاتی ہوئی گھڑیاں ہیں، مانگنا ہے تو اللہ کا خوف مانگ لیں، بڑی پیاری چیز ہے، جس کو مل گیا وہ تر گیا۔ روایت میں آتا ہے جو ڈرا وہ بھاگا، اور جو بھاگا وہ منزل پہ پہنچ جائے گا۔ سنو، اللہ کا صلہ بڑا قیمتی ہے، اور اللہ کا صلہ جنت ہے۔ کیا پتہ چلا کہ بڑا ہی نہ سمجھ ہے جو جنت بھی مانگتا ہے اور پھر بیٹھا ہوا ہے، سو رہا ہے، اور جو جہنم سے بچنا چاہتا ہے وہ بھی بیٹھا ہے اور سو رہا ہے۔ یعنی کچھ کرنا پڑے گا۔ جس دنیا کے مزے کھرکرے نہ کر سکیں گے وہ بھی گزر ہی گئی۔ اور خواہشیں کہاں ختم ہوتی ہیں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ کم نکلی، وہی کیفیت ہے۔ اور مومن سیلف کنٹرولڈ ہوتا ہے۔ خفت الجنت بالمکارہ، دنیا میں تو وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو سیلف کنٹرول کرتے ہیں، ورنہ کون ڈاکٹر بنے اور کون اتنا پڑھ پڑھ کے آگے جائے۔ تو جنت کو پانے کے لیے یہ کوئی مہنگا سودا نہیں ہے، اصل بات یہ کہ انسان اس کی تڑپ رکھ لے۔ آیت نمبر 24 سے غور و فکر کروایا گیا، کائنات میں پھیلی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر رب کو پہچانو۔ اور پھر آیت نمبر 33 میں قیامت کا ایک اور نام صاخہ، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ۔ اپنے اپنے رشتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس آیت کو ہم سنیں۔ آخر کار وہ کان بہرے کر دینے والی آواز بلند ہوگی۔ اس روز آدمی اپنے بھائی، اپنی ماں، اپنے باپ، اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ ان میں سے ہر شخص پر اس دن ایسا وقت آ پڑے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش ہی نہ ہوگا۔ قیامت کی کینچی سارے رشتوں کو کاٹ دے گی۔ اصل بات یہ ہے
کہ آج کچھ کر لیں۔ آپ دیکھیے کہ آج ہم فکر کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی، وہاں کیا بنے گا، اور کیا جہنم کی آگ کتنی گرم ہے، کہ روایت میں آتا ہے کہ جہنمی کو اگر دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو سکون سے سو جائے۔ دنیا کا سارا ارینجمنٹ اس دن تبدیل ہوگا۔ اس کا تذکرہ اب اگلی صورت میں بھی ہے، اذا الشمس کورت۔ آپ دیکھ لیں، پورے پارے کو پڑھ کے دیکھیں، آپ کو ہر صورت میں سے قیامت کا میسج ملے گا۔ یہ چمکتی دمکتی دنیا ایسی نہیں رہے گی، بہت بڑا ایونٹ ہونے والا ہے۔ آخر اللہ نے نزول فرمانا ہے، کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے۔ آج کر لیں۔ آج اگر ایک انسان اللہ کے حکم کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کا نقشہ بدلے گا، کل اس کی زندگی خوبصورت ہوگی، دن بدن اللہ کا قرب ملے گا، اور آخر ایک دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات بھی ہونے لگے گی۔ پھر اس صورت میں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ کی بات کی گئی، آیت 8 میں، بیٹیوں کو مار دینا۔ حقیقت ہے کہ معاشرے کے رواج اتنے ظالم ہوتے ہیں کہ بیٹیوں کی محبت تک ختم کر دی جاتی ہے۔ آج کیسے بیٹیوں کو مارتے ہیں؟ وہ تو چلے پیدا ہوتے ہی مارتے تھے۔ ایک تو یہ کہ حق نہیں دیتے، وراثت سے محروم کرتے ہیں، اور ایک اور مارنا بھی ہے، انہیں لڑکا بنا کر پالنا۔ کس طرح آج بیٹے بیٹی کی تربیت ایک ہی نہج پہ ہو رہی ہے، حالانکہ آج سے 10 15 20 سال پہلے ایسا نہیں تھا۔ تبھی تو بڑے ہو کے پھر ان سے گھر نہیں چلتے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ طلاق مانگتی اور دینے کی دھمکی دیتی ہیں۔ اسی طرح بیٹیوں کو مارنا ایبارشن بھی ہے۔ ایک الٹرا ساؤنڈ کروا لو تو کل کے جہیز سے بچ جاؤ گے۔ غور سے دیکھیے بیٹیاں کیوں بری لگتی ہیں، دہیج دینا پڑتا ہے۔ ہم غلط چیزیں نہیں چھوڑتے اور بیٹیوں کو ناپسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کرے۔ پھر اس میں جبرائیل علیہ السلام کے نطق سے کچھ آیتیں ہیں جس کا ٹاپک بھی قرآن کا نزول ہے، کس طرح سے اللہ نے ایک جبریل امین کے ذریعے اس قرآن کو بھیجا۔ لیکن ایک سوال کیا گیا آیت 26 میں، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کدھر جا رہے ہو، ویئر آر یو گوئنگ۔ ہر ایک خود سے کبھی فارغ کر کے خود کو بیٹھے، سوچے، پوچھے، میں کدھر جا رہی ہوں، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میں آج مروں کل کیا ہوگا میرے ساتھ، تو بہت ریئلسٹک ہو جائے گا۔ اور ساتھ ہی کا دین ہوا اللہ ذکر للعالمین، یہ جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ لمن شاء منکم من یستقیم، زبردستی کا سودا نہیں ہے، جو چاہے وہ لے لے، سیدھا راستہ۔ اور تمہارے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا، یعنی جو تم مانگو گے نا اللہ وہی دے گا۔ دیکھیے اللہ کی محبت اور ہدایت، یہ دو چیزیں ہیں جو بہت قیمتی ہیں، اور یہ بن مانگے نہیں ملتی۔ آپ کو ہدایت ملی، دیٹ مین آپ نے مانگی تھی، نہیں ملی تو آپ نے مانگی ہی نہیں۔ سورۃ انفطار بھی قیامت کی منظر کشی کرتی ہے۔ آپ تصور میں لائیے کہ آپ کہیں بیٹھے ہیں اور ایک دم آسمان پھٹے یا چھت پھٹے، اوپر سے ستارے جھڑ جھڑ کے گر رہے ہیں، ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں، سناٹے دار آوازیں ہیں، پھر سمندروں سے پانی باہر آ رہا ہے اور ساری دنیا پہ فلڈنگ ہے، ادھر قبریں پھٹتی ہیں اور اندر سے مردے نکلتے ہیں، اور علمت نفس ما قدمت وخرت، ہر نفس جان لے گا جو اس نے آگے بھیجا اور پیچھے بھیجا۔ آج ہی سوچ لیں، ابھی تو چوائس ہے، انڈو کر سکتے ہیں اپنے اعمال نامے کو، کل کیا ہوگا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے رب کریم کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا، تو کیوں اس سے کٹا کٹا رہتا ہے، تجھے کیوں لگتا ہے کہ وہ بہت سخت ہے۔ نہیں، الذی خلقک فسواک فعدلک، کبھی خود کو تو آئینے میں دیکھ، کتنے پیار سے اس نے تجھے بنایا، ایک آنکھ بڑی اور ایک چھوٹی نہیں کر دی، تیری سکن کو کتنا نرم بنایا، تیری صورت اس کا فیصلہ تھی، آج تو اسی سے ہی دور دور رہتا ہے۔ اور پھر آخر میں دو قسم کے لوگ، ایک دائیں ہاتھ میں نام اعمال پانے والے اور ایک بائیں والے، فجار اور ابرار۔ فیصلہ میرے آپ کے ہاتھ میں آج، یا تو اللہ کی غلامی قبول کریں یا نفس کی اور معاشرے کی۔ جو اللہ کا غلام بنتا ہے اس کو دنیا کی پرواہ نہیں رہتی، اور جو نفس کا غلام رہتا ہے اس کو اللہ کی پرواہ نہیں رہتی۔ اس لیے آخری آیت میں چھوڑ دیا سوال کہ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، آج جو مرضی کسی سے فائدہ لے دے لو، امیدیں دلا لو، لیکن کل کسی کے اختیار میں نہیں ہوگا۔ والامر یومئذ للہ، امر تو آج بھی اسی کا ہے، کل تو پورے کا پورا اسی کا ہوگا۔ سورۃ مطففین ایک خیانت کی طرف اشارہ ہے، دیکھنے میں تو ایک مناب تول کی کمی ہے، لیکن دل کی اوٹ میں پہاڑ ہے۔ ڈنڈی مارنے سے پتہ چلا کہ دل میں اللہ کا خوف نہیں۔ ہم میں سے کوئی ترازو لے کر نہیں بیٹھا ہوا کہ ہر وقت چیزیں تولیں اور کمی کریں۔ ہم کہاں کمی کرتے ہیں؟ حقوق میں کمی کرتے ہیں، عبادات میں کمی کرتے ہیں، معاملات میں کمی کرتے ہیں، صرف پیسے بچانے کے لیے بچے کی عمر کم بتا کے سستا ٹکٹ لے لیتے ہیں،
اور اسی طرح اپنی جاب اور اپنی کمٹمنٹس میں کمی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خوف دلاتے ہیں کہ دیکھو یوم یقوم الناس لرب العالمین، جب سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے اس دن کیا بنے گا، اور فجار کو سجین میں بھیج دیا جائے گا اور ابرار کو اور نیک لوگوں کو علیین میں بھیج دیا جائے گا، جو نیک لوگوں کی روحوں کو رکھنے کی جگہ ہے۔ اور سب سے بڑی سزا جو ہے نا، آیت 14 میں دیکھے گا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے تو دلوں پر زنگ لگ چکا ہے۔ یہ زنگ کیسے لگتا ہے؟ گناہوں سے اور دنیا پرستی سے۔ پوجنا نہیں ہے دنیا کو، بس فائدہ اٹھا لیجئے۔ کیا زنگ دور کرنے کا علاج؟ قرآن، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، اللہ تعالیٰ بھی ان سے اپنا چہرہ چھپا لے گا۔ ان کو شوق نہیں تھا نا دنیا میں اللہ کے رستوں کو دیکھنے کا اور اللہ کی بات سننے کا، اللہ تعالیٰ بھی کہے گا جاؤ میں تم سے بات نہیں کرتا۔ جس کو محبت ہے وہ تو تڑپ جائے گا، اور جو بے پرواہ کہتا نہیں کرتا تو نہ کرے، دنیا میں کون سی مجھے اللہ کی پرواہ تھی۔ پھر اسی طرح جنت والے کی خوبیوں کا تذکرہ ہے، تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، چہروں سے پتہ چلے گا یہ جنتی خوشحال کھاتے پیتے لوگ ہیں۔ اور آخری آیتوں میں دین والوں کا مذاق اڑانے والوں کا برا انجام، جو آنکھیں مار مار کر بدتمیزی کرتے تھے ایمان والوں کو دیکھ کر، کبھی ان کی داڑھی کا مذاق، کبھی ان کے حجاب کا مذاق، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہاں تو منظر ہی بدل جائے گا۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، آج ایمان والے اوپر مسندوں پہ ہوں گے اور ایسے لوگ نیچے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ پوچھے گا هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، کیا ان کو اچھا بدلہ مل گیا جو یہ کرتے تھے؟ کتنا کو دن ہے، آپ اور میں کتنے کو دن اور اطاعت کریں گے؟ بس جانے کا وقت قریب ہے، ضرورت اس بات کی کہ تیاری کر لیں، ورنہ اچانک اٹھ کے جانا پڑا تو بہت مشکل ہوگی۔ اطاعت مشکل لگتی ہے، لوگوں کی لکس کو دیکھتے ہو، مائی لگ رہی تھی، بڑی لگ رہی ہو، داڑھی رکھ کے 10 سال بڑے ہو گئے، یہ ہے وہ، کوئی بات نہیں اور سنا لو، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا رب کس چیز سے خوش ہوگا۔ پھر اس کے بعد سورۃ انشقاق میں بھی قیامت کا تذکرہ ہے، آسمان کے پھٹنے اور زمین کے بچھنے کی بات ہے۔ میرے آپ کے لیے اس میں نصیحت ہے، کتنے بڑے آسمان اور زمین جب اللہ کے آگے بچھے ہوئے ہیں، اس کے حکموں کو مان رہے ہیں، تو میں کیوں نہ اللہ کے آگے جھکوں اور اللہ سے ڈروں۔ اور دائیں اور بائیں کے نام اعمال والوں کا تذکرہ کر کے بتا دیا وجہ کیا تھی، انہ کان فی اہلہ مسرورا، یہ تو اپنے گھر میں ہی خوش رہتا تھا، مشغول تھا، اس کو سب سے زیادہ مزہ آتا تھا دعوتوں میں، کھانوں میں، چٹکلوں میں، پارٹیوں میں، کبھی یہ مسئلہ کبھی وہ مسئلہ، یعنی دنیا میں اتنا مصروف تھا کہ اس کو ہوش نہ آئی کہ میرا ایک گھر آگے بھی ہے۔ اور پھر آخر میں کہہ دیا کہ جو لوگ تکذیب کرتے ہیں ان کو تو ان کے حال پہ چھوڑو، دردناک عذاب کی سزا، ہاں بلکہ ایمان والوں کو اللہ اجر غیر ممنون کی خوشخبری دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے نیکیاں ایسی کی ہیں کہ جن کے ان کے بعد بھی اثرات باقی رہے، ختم نہ ہونے والی نیکیاں ان کی۔ پھر سورۃ بروج میں استقامت ہے، کیسے اللہ کے نام پہ کٹنا مرنا ہے، یہ اس سورت کا میسج ہے۔ کبھی بھی اسلام پہ کوئی وقت آ جائے کڑا تو اس وقت اس سورت کو دیکھ لیجئے، فعال لما یرید ہے، سب کچھ کرنے والا جو چاہے وہ آپ کو مجھے تھام لے گا۔ ہم اس کے نام پر اگر کبھی کہیں شرمندہ اور رسوا بھی ہوں گے تو اللہ ہمیں بچائے گا۔ سورۃ طارق ہمیں بتاتی ہے کہ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی، اور طارق کو نہیں رب طارق کو پوجو۔ اور انسان کی تخلیق کا تذکرہ کر کے حیران کر دیا آج کے ڈاکٹرز کو، 1400 سال پہلے ایک امی شخص کی زبان پہ یہ باتیں کس نے جاری کی۔ اور ساتھ ہی ساتھ آخر میں قرآن کے لیے ایک خوبصورت کمنٹ کہ انہ لقول فصل، یہ فیصلوں والی کتاب ہے، یہ تو زندگی کے فیصلے کرتی ہے، یہ تو قسمتوں کے فیصلے کرتی ہے، یہ تو انسان کا جنتی یا جہنمی ہونا ڈیسائیڈ کرتی ہے۔ اور بات یہ ہے کہ یہ کھیل نہیں ہے، وما ہوا بالہزل، ایک بہت سنجیدہ حقیقت ہے، یہ پارٹ ٹائم نہیں ہے، یہ لائف ٹائم ہے، اس کے ساتھ زندگیاں بسر کرنے والے یہاں بھی کامیاب اور وہاں بھی۔ پھر سورۃ اعلیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے نام پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں اس کو پڑھتے تھے، عید کی نماز، جمعے کی نماز، وطروں میں پڑھتے تھے۔ پوری سورت رب کے نام کی بڑائیاں بیان کرتی ہے، کیا کیا اس نے آپ کو مجھے دیا۔ جب ایک انسان اللہ کا نام لیتا ہے اللہ اس کو بھی عزت دے دیتا ہے۔ کہا کہ اس میں فذکر ان نفعت الذکر، نصیحت کرتے جائیے اگر نصیحت کا فائدہ ہو۔ کس کو فائدہ ہوتا ہے نصیحت کا؟ سیذکر من یخشی،
جو ڈرتا ہے اس کو، اور نصیحت سن کے بدبخت تو ایک طرف ہی ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک کرائٹیرین ہے، کسی کی بات اچھی لگتی ہے کہ بری؟ اچھی لگے تو اس کا تو اندر خیر ہے، اور بری لگے تو پھر سمجھیے کہ انا ہے اندر۔ اب دیکھیے جب ہمارے اندر آسانی آتی ہے نا تو باہر کے ماحول میں بھی آنے لگتی ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ میرا دل چاہنے لگے کہ میں تیری مرضی کی بن جاؤں۔ ماحول میں آسانی نہیں دیکھ، اندر دیکھیے کہ میں اسلام کے لیے کہاں تک کام کر سکتی ہوں۔ اسی لیے پھر آیت 14 اور آخر تک کہہ دی قد افلح من تزکی وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا۔ تزکیہ کر لو اپنا، برائیاں چھوڑ کے اچھے کام کر لو، لیکن دنیا کی یہ جو بیچ میں ایک رکاوٹ ہے اس کو کسی طرح سے دور کر دو۔ سورۃ غاشیہ میں بھی قیامت ہے، جنت جہنم کے خوبصورت منظر ہے۔ یہ سورت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے انہی نمازوں میں جہاں پہ سورۃ اعلیٰ پڑھتے تھے۔ میں اور آپ اس سورت پہ کیا غور کریں گے؟ جب قیامت کی غشیاں آئیں گی اس دن میرا کیا بنے گا؟ اور آخری آیتیں ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، پلٹنا ہماری طرف ہے، پھر ان کا حساب لینا ہمارے ذمہ ہے۔ پھر سورۃ فجر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی پکڑ کو دکھایا 10 راتوں کی قسم کھا کر۔ 10 راتوں سے مراد ذی الحج کے 10 دن ہیں جو بڑے قیمتی ہیں نیکیوں میں۔ پھر پچھلی قوموں پر اللہ کے عذاب کے کوڑے کے برسنے کی بات ہے، اور انسان کی عادت کی بات ہے، اور بیچ میں کچھ برائیوں کی بات کر کے آخر میں پھر وہی حسرت یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے اگلی زندگی کے لیے کچھ تیار کیا ہوتا۔ لیکن اس دن تو ایسا عذاب ہے جیسا کسی کو نہیں، اور ایسا باندھنا ہے جیسا کسی کو نہیں باندھا، کیونکہ دنیا میں کھلے پھرتے تھے نا۔ اس کے برعکس جس نے اپنے نفس کو اللہ کے آگے جھکا دیا تو یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اللہ ہماری موت ایمان پہ کر دے۔ سورۃ بلد میں اللہ تعالیٰ نے مکہ کی قسمیں کھائیں اور انسان کو کبد میں پیدا کیا گیا، اس کا ذکر کیا۔ اسٹرگلنگ فیز، دنیا میں آنے سے لے کر جان نکلنے تک ہر جگہ مشکل ہی مشکل ہے۔ بچہ بھی محنت کرتا ہے تو ماں بھی محنت کرتی ہے دنیا میں آتے ہوئے۔ بچے کے دنیا میں آتے وقت ماں بچے دونوں کو مشکل ہوتی ہے، اسی طرح دنیا سے جانا کوئی آسان ہے؟ والنازعات غرقا تو پڑھ ہی چکے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہماری جان آسانیوں سے نکالے۔ آیت 8 سے سوال پوچھا گیا الم نجعل لہ عینین، کیا 2 آنکھیں نہیں دیں؟ ولسانا وشفتین، اور 1 زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے؟ وہدیناہ النجدین، پھر استعمال کا طریقہ بھی سکھا دیا، اب جو چاہو کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا استعمال کرنے والا بنا دے۔ سورۃ شمس چمکتی ہوئی سورت ہے جس میں کائنات کی کچھ نشانیوں کو گواہ بنا کر میسج کیا دیا گیا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، فلاح پا گیا جس نے نفس کا تزکیہ کیا، اور نقصان زدہ ہوا جس نے اس کو برباد کر دیا۔ اللہ ہمیں اپنے نفس پہ قابو پانے والا بنا دے۔ سورۃ لیل کا میسج کیا ہے؟ ان نسعیکم لشتی، تمہاری کوششیں بڑی بکھری ہوئی ہیں، اسکیٹرڈ ہو، بی فوکسڈ، اپنی آخرت کو نظر میں رکھو تو دنیا بھی راستے میں آتی ہی جائے گی۔ صدق بالحسنی بن جاؤ گے تو فسنیسرہ لیسرا ہوگا، آسانیاں ہو جائیں گی، اور بخل کرو گے، اللہ سے الگ الگ رہو گے تو اللہ اور مشکلات لے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا کا بنا دے، ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگیوں کو کھپا دیں۔ اور سورۃ دوحہ میں اللہ کے نبی کو تسلیاں ہیں کہ ساری دنیا بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دے لیکن آپ کا رب آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اور سورۃ الم نشرح میں سینے کے کھلنے کی بات ہے اور بوجھ کے ہٹنے کی بات ہے، اور بڑی خوبصورت بات ہے کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، عسر کے ساتھ یسر ہے۔ پھر کہا دوبارہ یہی بات، تو کبھی بھی مشکل آئے نا تو فکر نہ کریں، اللہ سے دعا کریں کہ یہ ٹل جائے، خیر سے اور ایمان سلامت رہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اب ایک قرآن پورا ہو رہا ہے، فارغ نہیں ہونا۔ جب فارغ ہو جاؤ تو پھر محنت شروع کر دو، اس سے کوئی بڑی سیریز سننی شروع کر دو، کوئی اس سے بڑی بات تھوڑی اور ڈیٹیل سے قرآن پڑھنا شروع کر دو، یہی پیغام ہے قرآن کا۔ پھر سورۃ 3 میں انسان کو احسن تقویم پہ پیدا کیا گیا۔ اللہ سے تعلق انسان کو اعلیٰ بنا دیتا ہے، اللہ سے بے تعلق انسان کو اسفل السافلین بنا دیتی ہے، کہ وہ انسان نہیں تو جانور بھی نہیں رہتا، اس سے بھی کٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے بن جائیں۔ سورۃ علق میں پہلی وحی بھی ہے، اور اس بندے کا نماز پڑھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنا بھی ہے جس کا نام ابو جہل آتا ہے۔ آپ کے میرے لیے اس میں پیغام یہی ہے کہ آج اس دنیا میں جو بھی علم حاصل کریں اس کے بعد رب کا قرب پالیں۔ سورۃ قدر فیصلوں کی رات ہے،
لیلۃ القدر میں سارے اگلے سال کے فیصلے ہیں۔ اس رات کی عبادت کی بڑی قدر ہے اور اس رات کی نیکیاں کئی راتوں کی نیکیوں سے بڑھ جاتی ہیں۔ سلامتی بھی ہے صبح تک۔ سورۃ بینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک روشن دلیل بنا کر پیش کیا گیا، پچھلی قوموں کے پاس بھی اور آج بھی۔ حقیقت ہے کہ قرآن پاک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے کے شاہد ہیں۔ قرآن کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے کی سب سے بڑی اور معتبر گواہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اسی طرح آپ کے رسول ہونے کی سب سے بڑی گواہی قرآن نے دی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہیں۔ قرآن پڑھیں گے تو اللہ کے نبی کا قرب ملے گا، تو سیرت پڑھنے کو دل جائے گا۔ آپ کو دعوت دوں گی کہ اس کے بعد سیرت کی کوئی سیریز سننا شروع کر دیجئے۔ تجلیات نبوت بھی ہے اور بھی ہیں، کہیں نہ کہیں تعلق جڑا ہی رہے تو اچھا ہے۔ پھر سورۃ زلزال میں قیامت کے زلزلوں کی بات ہے اور انسان کی بوکھلاہٹ ہے کہ وقال الانسان ما لہا، زمین جب اپنے بوجھ اٹھائے گی اتارے گی تو انسان کہے گا کہ تجھے کیا ہو گیا، اور یومئذ تحدث اخبارہا، اس شعور کے ساتھ زمین میں چلے پھرے کہ ہر چیز اس پہ ریکارڈ ہو رہی ہے۔ اور فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی دکھائی جائے گی اور گناہ بھی دکھایا جائے گا۔ یہ ہے اس علیم بذات صدور کا حساب کتاب۔ سورۃ عادیات میں کہا کہ اللہ کے راستے میں گھوڑوں کی طرح دوڑو۔ جن گھوڑوں کے قدموں کی اللہ نے قسمیں کھائیں اس پہ بیٹھے ہوئے انسان کی کیا قدر ہوگی۔ ان الانسان لربہ لکنود، لیکن انسان ہے بڑا ناشکرا۔ مال کی محبت بھی بڑی ہے، تو یقین دلائے گا کہ یاد کرو جب قبر میں جاؤ گے تو کیا ہوگا، اور سینے کی باتیں کھل جائیں گی۔ آج کبھی کسی کو ہماری چھپی ہوئی بات پتہ چل جائے کیا حال ہوتا ہے۔ سورۃ القاریہ میں بھی فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِینُهُ، جس کے پلڑے بھاری ہو گئے اور جس کے ہلکے ہوئے ان کا انجام۔ سورۃ تکاثر بتاتی ہے کہ اتنا نہ دنیا بناؤ کہ قبر تک پہنچ جاؤ، تمہارا گھر بھر جائے لیکن تم اس کو استعمال نہ کر سکو، اور نعمتوں کی جواب دہی کے لیے تیار ہو۔ سورۃ عصر پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ کچھ بھی نہ ہوتا تو صرف سورۃ عصر ہی کافی تھی لوگوں کو اللہ کی مرضی بتانے کے لیے۔ سورۃ ہمزہ میں اخلاقی برائیوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا اور اللہ کی آگ کہہ کر ڈرا دیا گیا کہ جو اس آگ میں ڈال دیا گیا اس کا انجام برا ہے۔ سورۃ فیل کا میسج کیا ہے کہ اللہ اپنے گھر کی حفاظت کل کر چکا، آج بھی کرنے پہ قادر ہے۔ سورۃ قریش میں نعمتوں کی تذکیر کرائی گئی کہ اس رب کو نہ بھولو جس نے تمہیں سکون اور خوشیاں دی۔ سورۃ معاون میں دکھاوے اور ریاکاری سے بچتے ہوئے لوگوں کے ساتھ اپنی چیزوں کو شیئر کرو۔ سورۃ کوثر میں بتا دیا کہ جو زندگی میں اللہ کے کام کرتا ہے اللہ اس کے لیے خیر کثیر قیامت کے میدان تک لے جائے گا۔ سورۃ کافرون میں بے نیازی ہے کہ لکم دینکم ولی الدین، تم اپنے دین پہ خوش میں تم اپنے پہ خوش، کہہ دیا سنا دیا، پورا قرآن پڑھ لیا، اب جو چاہو کرو۔ سورۃ نصر میں فتح کی خوشخبریاں ہیں کہ شروع میں نہ بھی لوگ ساتھ چلیں تو ایک وقت آتا ہے کہ حق کے نام پر لوگ جڑتے ہی جاتے ہیں۔ کرو کیا؟ اپنے رب کی تعریف کرو اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ سورۃ لہب بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی کی دشمنی کرنے والے کل بھی رسوا ہوئے، آج بھی ہوں گے۔ سورۃ اخلاص ہمیں اخلاص سکھاتی ہے کہ ایک رب کے بن جاؤ۔ سورۃ فلق ہمارا اللہ سے تعلق جوڑتی ہے کہ اسی سے ہر شر سے پناہ مانگ لو، اور سورۃ ناس بتاتی ہے کہ کوئی طاقت نہیں ہے جو تمہیں دوسری چیزوں سے بچا سکے سوائے اللہ کے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ وہ ہمارے لیے سارے میں برکت دے، جو کمی بیشی اس کو درگزر کرے، خیر کی بات ہمارے لیے آسان کر دے۔ پورے پارے میں جو کچھ پڑھا اس پہ عمل کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، اور اس بارے کی آیات تدبر جو پورا پارہ ہی ہے، جس آیت کو بھی کھولے بس اس پہ غور کریں اور یہ پوچھیں کہ میرے ساتھ کل کیا ہوگا، کیا واقعی میں صحیح راستے پہ جا رہی ہوں یا غلط راستے پہ جا رہی ہوں۔ پھر بھی اگر آپ ایک آیت لینا چاہیں، آیت نمبر 23 سے لے کے آخر تک کی آیتیں جس میں انسان اس دن کی حسرت سے بچتا ہے اور اللہ تعالیٰ بہترین انجام کر دے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، ہم بھی غور و فکر کریں کہ کیا ہم آج مطمئن ہیں اور کیا کل موت کے وقت ہمیں بھی یہ پکار ملے گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. أعوذ بالله من